بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، واقعہ فیل کے 3 برس بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ مکرمہ میں ولادت ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کا نام پہلے عبد الکعبہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھا۔ آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ آپ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن ابی قحافہ اور والدہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔ آپ کا خاندانی پیشہ تجارت اور کاروبار تھا۔ مکہ میں آپ کے خاندان کو نہایت معزز مانا جاتا تھا۔ کتب سیرت اور اسلامی تاریخ کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعثت سے پہلے آپ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان گہرے دوستانہ مراسم تھے۔ ایک دوسرے کے پاس آمد و رفت، نشست و برخاست اور ہر اہم معاملات پر صلاح و مشورہ روز کا معمول تھا۔ مزاج میں یکسانی کے باعث باہمی انس و محبت کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ بعثت کے اعلان کے بعد آپ نے بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ایمان لانے کے بعد آپ نے اپنے مال و دولت کو خرچ کر کے مؤذن رسول حضرت بلال سمیت بے شمار ایسے غلاموں کو آزاد کیا جن کو ان کے ظالم آقاؤں کی جانب سے اسلام قبول کرنے کی پاداش میں سخت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ آپ کی دعوت پر ہی حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے اکابر صحابہ ایمان لائے، جن کو بعد میں دربار رسالت سے عشرہ مبشرہ کی نوید عطا ہوئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل ایک متمول تاجر کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کی دیانتداری اور راست بازی کا خاصہ شہرہ تھا۔ اہل مکہ ان کو علم، تجربہ اور حسن خلق کے باعث نہایت معزز سمجھتے تھے۔ ایام جاہلیت میں خون بہا کا مال آپ ہی کے پاس جمع کرایا جاتا تھا۔ اگر کبھی کسی دوسرے شخص کے یہاں جمع ہوتا تو قریش اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایام جاہلیت میں بھی شراب نوشی سے نفرت تھی، جیسی زمانہ اسلام میں تھی۔ اس قسم کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ شراب نوشی میں نقصان آبرو ہے۔ رحمت کائنات کے ساتھ بچپن ہی سے ان کو خاص انس اور خلوص تھا اور امام کائنات کے حلقہ احباب میں ہی داخل تھے۔ اکثر تجارت کے سفروں میں بھی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خلعت نبوت عطا ہوا اور امام کائنات نے مخفی طور پر مہرمان راز کے سامنے اس حقیقت کو ظاہر فرمایا، تو مردوں میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور بعض ارباب سیر نے ان کے قبول اسلام کے متعلق بہت سے طویل قصے نقل کیے ہیں، لیکن یہ سب حقیقت سے دور ہیں۔ اصل یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئینہ دل پہلے ہی سے صاف تھا، فقط خورشید حقیقت کے عکس افغنی کی دیر تھی، کیونکہ گزشتہ صحبتوں کے تجربوں نے نبوت کے خد و خال کو اس طرح واضح کر دیا تھا کہ معرضت حق کے لیے کوئی انتظار باقی نہ رہا۔ البتہ ان کے اول مسلمان ہونے میں بعض مورخین اور اہل آثار نے کلام کیا ہے۔ بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام سب سے مقدم ہے، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیت کا فخر حاصل ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایسے اخبار و آثار بھی بکثرت موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیت کا تغرہ شرف و امتیاز صرف اسی ذات گرامی کے لیے مخصوص ہے، اور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قصیدہ سے بھی اسی خیال کی تائید ہوتی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب تم صداقت شیار ہستی کے دکھ درد کو یاد کرنے لگو تو اپنے بھائی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو یاد کر لینا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام مخلوق میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے زیادہ انصاف پسند ہیں، اور نیز ذمہ داری میں سب سے زیادہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار ہمیشہ آپ کی صحبت میں رہنے والے اور مخلوق میں قابل تعریف ہیں، اور سب سے پہلے رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ محققین نے ان مختلف احادیث و آثار میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ
کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد اور بالغ مردوں میں سب سے اول مومن ہیں۔ محترم و مکرم ناظرین، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد کفار کی ایذا رسانی کے باوجود 13 برس تک مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ سیدنا ابو بکر اس بے بسی کی زندگی میں جان، مال، رائے اور مشورہ، غرض ہر حیثیت سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج و راحت میں دست و بازو بنے رہے۔ امام کائنات روزانہ صبح و شام سیدنا ابو بکر کے گھر تشریف لے جاتے اور دیر تک مجلس راز قائم رہتی۔ محترم و مکرم ناظرین، مکہ مکرمہ میں ابتداءً جن لوگوں نے داعی توحید کو لبیک کہا، ان میں کثیر تعداد غلاموں اور لونڈیوں کی تھی، جو اپنے مشرک آقاؤں کے پنجہ ظلم و ستم میں گرفتار ہونے والے تھے، اور ان بندگان توحید کو ان کے جفاکار مالکوں سے خرید کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا۔ چنانچہ سیدنا بلال، عامر بن فہیرہ، نہدیہ، جاریہ، بنی معمل اور بنت نہدیہ وغیرہ نے اس صدیقی جود و کرم کے ذریعے نجات پائی۔ لیکن آج معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے کہ ایک نام نہاد مسلم حاکم وقت، جس نے ایک آزاد بنت ہوا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کافروں اور اسلام کے دشمنوں کے حوالے کیا تھا، آج کہاں ہیں صلاح الدین ایوبی اور طارق بن زیاد کے روحانی فرزند، جو زیاد کی طرح اپنی بہن کی عصمت کے لیے لبیک کہیں؟ اور وہ صدیق تھے کہ جب بھی کفار مکہ امام کائنات پر دست درازی کرتے تو یہ مخلص جانثار اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کافروں کے آگے سینہ سپر ہو جاتے۔ ایک دفعہ رحمت کائنات خانہ کعبہ میں تقریر کر رہے تھے اور مشرکین مکہ اس تقریر سے سخت برہم ہوئے اور اس قدر مارا کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اللہ تمہیں سمجھائے، کیا تم نے ان کو اس لیے قتل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ صرف ایک اللہ کا نام لیتے ہیں؟ ناظرین، ایسے پیچیدہ حالات کی وجہ سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا ارادہ کیا، اور مشرکین مکہ اپنے تمام مکروں کو آزمانے کے باوجود اپنی ناکامی پر سخت برہم ہوئے، اور اسی وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کا اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ چنانچہ متعدد بہادر اپنے باطل مذہب کا جوش اور انعام کی طمع و لالچ میں امام کائنات کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ مکہ کے اطراف میں کوئی آبادی، ویرانہ، جنگل اور پہاڑ یا سنسان میدان ایسا نہ ہوگا جس کا جائزہ نہ لیا گیا ہو۔ یہاں تک کہ ایک جماعت غار ثور کے پاس جا بھی پہنچی، جو کہ ہجرت کے دوران سب سے پہلی آرام گاہ تھی۔ اس وقت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت اضطراب ہوا اور حزن و یاس کے عالم میں بولے کہ اللہ کے رسول، اگر وہ ذرا سی بھی نیچے کی طرف نگاہ کریں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ مگر امام کائنات نے صدیق کو تشفی دی اور فرمایا کہ مایوس و غم زدہ نہ ہوں، ہم صرف 2 نہیں ہیں، ایک تیسرا یعنی اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس تشفی امیز فکرہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو گیا، اور ان کا مضطرب دل امداد غیبی کے تیقن پر لازوال جرت و استقلال سے مملو ہو گیا۔ خدا کی قدرت کہ کفار جو تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچے تھے، ان کو مطلق محسوس نہ ہوا کہ ان کا گوہر مقصود اسی کان میں پنہا ہے، اور وہ ناکام واپس چلے گئے۔ فرمایا امام کائنات نے کہ من کان للہ کان اللہ لہ۔ اسی طرح یہ مختصر قافلہ دشمنوں کی گھاٹیوں سے بچتا ہوا 12ویں ربیع الاول سن نبوت کے 14ویں سال مدینہ کے قریب پہنچا، اور انصار کو امام کائنات کی روانگی کا حال معلوم ہو چکا تھا۔ وہ نہایت بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ امام کائنات شہر کے قریب پہنچے تو انصار مدینہ استقبال کے لیے نکلے اور ہادی برحق کو حلقہ میں لے کر شہر قباء کی طرف بڑھے۔ امام کائنات نے اس قافلے کو داہنی طرف مڑنے کا حکم دیا، اور بنی عمرو بن عوف میں قیام پذیر ہوئے، اور یہاں انصار جوک در جوک زیارت کے لیے آنے لگے، اور رحمت کائنات خاموشی کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر لوگوں کا استقبال کر رہے تھے۔ بہت سے انصار جو پہلے رحمت کائنات کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے تھے، وہ غلطی سے سیدنا ابو بکر کے گرد جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ جب آفتاب نبوت سامنے آنے لگا اور جانثار خادم نے بڑھ کر اپنی چادر سے آقا نامدار پر سایہ کیا، تو اس وقت خادم اور مخدوم میں امتیاز ہو گیا، اور لوگوں نے رسالت مآب کو پہچانا۔ ایک المناک سانحہ پر
سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی کی بات کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی مشرقی جانب سخ نام گاؤں میں مقیم تھے۔ یہ جگہ اب مدینہ کے ایئرپورٹ کے قرب و جوار میں بنتی ہے۔ جیسے ہی ان کو اس عظیم سانحے کی اطلاع ملی تو فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر سخ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور گھوڑے سے اترتے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ لوگوں سے گفتگو نہیں کی، سیدھے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہنچے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر یمنی کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ سیدنا ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور جھک کر آپ کے سر مبارک کا بوسہ لیا اور فرتے غم سے رونے لگے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی، میرا باپ آپ پر قربان ہو، اللہ آپ کو 2 مرتبہ موت نہیں دے گا، جو موت آپ کے لیے لکھی تھی وہ آ چکی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے باہر نکلے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے محو گفتگو تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اجلس یا عمر بیٹھ جائیے، لیکن سیدنا عمر نے جوش و غضب میں اپنی گفتگو جاری رکھی۔ سیدنا ابو بکر کھڑے ہو گئے اور خطبہ دینے لگے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد وہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اگر ان الفاظ کو سونے کے پانی سے لکھا جائے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے۔ محترم ناظرین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار تھے۔ اس کا تذکرہ ہم اگلی قسط میں کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ رضوان سعید کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔